بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، BI اسٹار نیوز کے خصوصی شو خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں میں ہوں آپ کو دوست ابرار الحق۔ ناظرین، CBI جو اسکول سروس کمیشن میں تقرری کی جانچ کر رہی ہے، اس نے انکشاف کیا ہے کہ مختلف اضلاع میں اساتذہ کی تقرری سیاسی لیڈروں کی سفارش کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ CBI کے ذرائع کے مطابق ایک سیاسی لیڈر کو پہلے ہی ای میل کے ذریعے تحقیقات کے لیے طلب کیا جا چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق آنے والے دنوں میں CBI کئی سیاسی لیڈروں کو طلب کرے گی۔ تحقیقاتی ایجنسی CBI ذرائع کے مطابق اس میں صرف چند افراد نہیں، بڑی تعداد میں لوگ ملوث ہیں۔ کئی پروفیسرز اور اسکول کے اساتذہ پہلے ہی اپنے بیانات ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ نااہل افراد کو ملازمتیں دلانے میں ان کا ثالثی کردار پایا گیا ہے، اس لیے ان کو بیانات طلب کرنے کے لیے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ناظرین، کانگریس کے جنرل سیکرٹری انچارج شعبہ موصولات اور سابق وزیر جے رام رمیش نے آج کہا ہے کہ بھارت جوڑو یاترا ہم آہنگی پیدا کرنے اور تقسیم کاری کے نظریات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ انتخابات جیتنے یا الیکشن جیتنے کی یاترا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ RSS اور BJP نے معاشرے میں جو نفرت بھر دی ہے اسے ختم کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ کانگریس لیڈر نے کہا ہے کہ یاترا کا مقصد شہریوں کے درمیان محبت اور ہم آہنگی پیدا کرنا ہے، اور یاترا نے اسے کچھ حد تک حاصل بھی کر لیا ہے۔ تاہم اس کا انتخابات پر یا الیکشن پر کیا اثر پڑے گا، اس کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اصل خطرہ تفرقہ انگیز نظریہ ہیں، جس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ملک کو کمزور کر رہا ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے ہلدوانی اراضی پر قبضہ کیس میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ راتوں رات 50,000 لوگوں کو بے گھر نہیں کیا جا سکتا۔ اس فیصلے کے بعد ہلدوانی سے ملنے والی خبروں کے مطابق وہاں کے لوگوں نے چین کی سانس لی ہے اور کئی دنوں بعد اب وہاں جشن کا ماحول ہے۔ سماعت کے دوران جج نے ریلوے اور ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیے اور ساتھ میں مزید تعمیرات پر پابندی بھی عائد کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ سپریم کورٹ نے فی الحال ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگا دی ہے۔ جج نے مزید کہا ہے کہ آئندہ سماعت 1 مہینے بعد یعنی کہ 7 فروری کو ہوگی۔ ناظرین، شیوسینا کے MP سنجے راوت نے جمعرات کو اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ممبئی میں روڈ شو کرنے کی ضرورت پر سوال اٹھایا ہے اور اسے سیاسی کاروبار قرار دیا ہے۔ سنجے راوت نے کہا ہے کہ UP میں سرمایہ کاری کے امکانات پر بات کرنے کے لیے یوگی کا خیر مقدم ہے، لیکن انہیں ممبئی میں روڈ شو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کاروبار کی سیاست کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور اسے بند کر دینا چاہیے۔ ناظرین، سابق رکن پارلیمنٹ اور زوراور لیڈر عتیق احمد کی اہلیہ شائستہ پروین آج یعنی کہ جمعرات کو بہوجن سماج پارٹی میں شامل ہونے جائیں گی۔ توقع ہے کہ شائستہ پروین BSP کے ٹکٹ پر آئندہ میونسپل کارپوریشن انتخابات میں میئر کے عہدے کے لیے لڑ سکتی ہیں۔ پارٹی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ عتیق کے خاندان کے کچھ دیگر افراد سے بھی BSP کی بنیادی رکنیت لینے کی امید ہے۔ اس اقدام کی تصدیق کرتے ہوئے شائستہ پروین نے کہا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد BSP میں شامل ہو رہی ہیں، جو گجرات کی سابرمتی جیل میں بند ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، میں نے سابق وزیر اعلیٰ اور BSP سربراہ مایاوتی سے بھی بات چیت کی ہے اور پارٹی میں شامل ہونے کے بعد 15 جنوری کو ان سے ملاقات کر سکتی ہیں۔ اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سماج وادی پارٹی چھوڑنے کے بعد عتیق کے خاندان نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی کہ MIM میں شمولیت اختیار کی تھی، اور شائستہ پروین اور ان کے بیٹے علی نے بھی پریاگ راج میں پارٹی سربراہ اسد الدین اویسی کی عوامی میٹنگ میں شرکت کی تھی۔ شائستہ پروین سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ MIM کے ٹکٹ پر ریاستی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گی، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ ناظرین، عالمی ادارے صحت یعنی کہ WHO نے پوری دنیا میں ایک بار پھر کورونا وائرس کے انفیکشن کی نئی لہر آنے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ یہ راحت کی بات ہے کہ کووڈ-19 کی نئی لہر میں مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہو سکتی ہے۔ WHO نے اومیکرون کے نئی ذیلی قسم XBB.1.5 کو اب تک کی سب سے زیادہ متعدی شکل کے طور پر سمجھا ہے۔ ہر دوسرے ہفتے میں اس سے متاثر افراد کی تعداد دگنی ہو رہی ہے، اور کورونا انفیکشن کے معاملے میں چین بھی پوری دنیا کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ ناظرین، کرناٹک میں BJP حکومت پر میسور میں ایک دلت خاتون کی عصمت دری کرنے والے ایک شخص کو بچانے کا الزام لگانے کے بعد برادری کی نمائندگی کرنے والے ایک گروپ نے احتجاج کا انتباہ دیا ہے۔ متاثرہ لڑکی، جو ایک انجینئرنگ گریجویٹ ہیں، اس نے بدھ کے روز میسور شہر کے وجے نگر پولیس میں KS منجوناتھ اور اس کے شوہر کے خلاف شکایت کی ہے۔ یہ واقعہ 2019 میں پیش آیا تھا۔ خیر ناظرین، خبروں کی خبر میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔